ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب میرا پڑوسی، میرا قرابت دار، میرے بغل میں رہنے والا کوئی بھی ہو، اگر وہ مجھ سے قطع تعلق کر رہا ہوں تب بھی میں اس سے صلہ رحمی کروں، تب بھی میں اس سے رشتہ جوڑوں، وہ میرے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہوں تب بھی میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں، وہ مجھے ظلم کر رہا ہے میرے اوپر تب بھی میں اس کو معاف کرتا رہوں۔ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، اگر تمہاری حالت یہی ہو گئی کہ تمہارا پڑوسی، تمہارا قریبی تمہارے ساتھ ظلم کر رہا، تم معاف کرتے جا رہے، بد کلامی کر رہا، تم خوش کلامی کر رہے، تمہیں محروم کر رہا، تم دیتے جا رہے، بد سلوکی کر رہا، تم حسن سلوک پیش کرتے رہے، تو سنو، لا یزال علیک من اللہ ظہیر ما دمت علیہ، اللہ کی طرف سے تمہیں یہ انعام ملے گا کہ اللہ ایک غالب قوت تم کو ایسا عطا کرے گا جو ان سب پر بھاری ہوگا جو تمہاری مخالفت کر رہے ہیں۔ جب تک کہ تمہارے اندر یہ صفت رہے گی، یہ عادت رہے گی، جب تک تم اس طور طریقے پر قائم رہو گے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ غلبہ اور قوت تم کو ملتی رہے، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے، یعنی اللہ تمہیں غالب کرے گا ان پر جن کی طرف سے ایسے سلوک، ایسی بد اخلاقی آ رہی ہے، جو تمہارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، اللہ تم کو ان پر غلبہ دے گا۔ وہ غلبہ محبت کا بھی غلبہ ہو سکتا ہے، اس غلبے کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہی جو تمہیں برا کہتے تھے، وہی جو تمہیں نہ جانے کیسی کیسی گالیاں دیتے، وہی لوگ جو تمہاری مخالفت میں دن رات سرگرمیاں لگائے رہتے تھے، وہی ہو سکتا ہے کہ مغلوب و محکوم ہو کر کے تمہارا اسیر ہو جائے، تمہاری محبت میں گرفتار ہو جائے، وہی تمہارا چاہنے والا بن جائے، وہی تمہارا پیروکار ہو جائے، وہی جو تمہیں گالیاں دیتا تھا تمہارے لیے ہر وقت دعا کے الفاظ گزارتا، وہی جو تمہیں ستاتا تھا وہی تمہارے راہ میں کانٹے بچھانے کے بجائے پھول بچھانے لگے۔ حضرت محمود الہی نے فرمایا کہ کوئی تمہاری راہ میں کانٹا ڈالے تو جواب میں کانٹا مت ڈالو، کیونکہ جواب میں کانٹا ڈالو گے تو ایسا ممکن ہے کہ پورا راستہ کانٹوں سے بھر جائے گا، کسی کو چلنے کے لیے اس میں ایک جگہ بھی نہیں ملے گی۔ کوئی کانٹا ڈالے تو پھول ڈالو، راہ صاف کرو، راہ کو پھولوں سے سجاؤ، کانٹوں سے نہیں۔ یہ ہمارے مشائخ کی تعلیم و تلقین ہے، اور حضرت محبوب الہی کے عرس کی محفل ہے، اس لیے ان کی روحانیت اور ان کی توجہ کے اگر آپ طالب ہیں، ان کے فیضان کو چاہتے ہیں تو ان کی تعلیمات کو اپنائیں، ان کی سیرت اور ان کے کردار کو اپنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقت میں نظامی بنائے، ان کی نسبت اور ان کی غلامی سچی عطا کرے، اور ہمیں مشائخ کے ان کردار اور ان اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔